اللہ اپنی لازوال طاقت کے ہر زاویہ اظہار پر قادر ہے۔ ایک دن وہ خود ہی پکاریں گے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ میں بدگمانی اور تہمت ترازی سے ڈرتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ امیر ابو جعفر اور امیر علی ناصری باطنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ باطنیوں میں بھی کئی فرقے ہیں۔ اس لیے میں نہیں جانتا کہ ابو جعفر اور علی ناصری کا تعلق حسن بن صبا کی جماعت سے ہے یا نہیں۔ یہ دونوں امراء انتہائی زمانہ ساز اور فتنہ پرور ہے۔ اگر ان کا بس چلے تو اپنی چھوٹی سی عمارت بچانے کے لیے صلیبیوں کو مصر پر حملہ کرنے کی دعوت دے دیں۔ ایک زمانے میں یہ دونوں غدار شاور کے ہم نوا تھے، مگر جب شاور کی گردش کا زمانہ شروع ہوا تو انہوں نے ہواؤں کا رخ پہچان کر اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور بھرے دربار میں خلیفہ عاضد کے پاؤں پکڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ تم ہر حال میں ان دونوں کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھنا، اور اگر کبھی یہ اپنی بات منوانے کے لیے قسم بھی کھا لیں تو بھی ان کا ہرگز یقین نہ کرنا۔ فقی ضیاء الدین عیسیٰ سے طویل گفتگو کے باوجود حسن بن صبا کے ماننے والے گروہ کا پتہ تو نہ چل سکا، مگر یوسف صلاح الدین پر امیر ابو جعفر اور امیر علی ناصری کی منافقانہ شخصیت بے نقاب ہو گئی۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے تنہائی میں اپنے معتمد خاص امیر عزل الدین سے مشورہ کیا۔ امیر عزل الدین یوسف صلاح الدین سے عمر میں بھی بہت بڑا تھا اور بہت زیادہ سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتا تھا۔ اس سنگین معاملے کے ہر پہلو پر طویل غور و فکر کے بعد اس نے یوسف صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ابو جعفر اور علی ناصری کو آزمانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ مرنے والوں کو ان کے آدمی ثابت کر دیا جائے۔ ہم یہ بات کس طرح ثابت کر سکتے ہیں جبکہ حملہ آوروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا؟ یوسف صلاح الدین نے بڑے تعجب کے ساتھ سوال کیا۔ ان دونوں کے نام فرمان جاری کیا جائے کہ وہ قصر وزارت آ کر اپنے آدمیوں کی لاشیں لے جائیں۔ امیر عزل الدین نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر ابو جعفر اور علی ناصری لاشیں دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں تو انہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے، پھر ہم اپنی تحقیق کا سلسلہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ایک نہایت گہری چال تھی جسے یوسف صلاح الدین نے آزمانے کا فیصلہ کر دیا۔ باربک ابو جعفر اور علی ناصری کو اپنی آدمیوں کے مارے جانے کا بہت ہی قلق تھا۔ وہ ساحل کے قریب پہنچ گئے تھے، مگر اچانک ایک تند و تیز موج نے انہیں غرق کر دیا تھا۔ اس غم کے ساتھ انہیں ایک خوشی بھی تھی کہ وہ سب کے سب مارے گئے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی زندہ بچ جاتا تو یہ خوفناک راز فاش ہونے کا اندیشہ تھا، جس کے نتیجے میں باربک ابو جعفر اور علی ناصری کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ پھر جب امیر عزل الدین کے ذریعے ابو جعفر اور علی ناصری کو یوسف صلاح الدین کا فرمان پہنچا تو کچھ دیر کے لیے ان دونوں کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے بکھرے ہوئے اعصاب پر قابو پایا اور امیر عزل الدین کو سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ہم جیسے شرفا پر اس طرح الزام تراشی کرو؟ امیر عزل الدین کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو گرفتار کر دیا جائے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے محافظ سپاہیوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر امیر عزل الدین کے ساتھ پورا فوجی دستہ تھا۔ مجبوراً انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر جب خلیفہ عاضد نے مصری امراء کی گرفتاری کی خبر سنی تو وہ غضبناک ہو گیا اور اس نے قصر وزارت پہنچ کر یوسف صلاح الدین کو وزارت سے برطرف کر دیا اور اسی وقت مصر سے نکل جانے کا حکم جاری کیا۔ یوسف صلاح الدین نے بڑی حیرت سے خلیفہ عاضد کا حکم سنا، مگر فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے مصر کے حکمران کی طرف دیکھتا رہا۔ تم نے میرا حکم سن لیا؟ اس بار خلیفہ عاضد نے چیخ کر کہا، سن لیا۔ یوسف صلاح الدین کی آواز مدھم تھی، مگر اس سے استقامت جھلک رہی تھی۔ تو پھر اسی وقت سامان سفر باندھو اور مصر کی حدود سے نکل جاؤ۔ خلیفہ عاضد کے لہجے میں وہی آمرانہ سختی تھی۔ امیر عزل الدین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا، کیونکہ اسی کے مشورے سے یوسف صلاح الدین نے یہ خطرناک قدم اٹھایا تھا اور مصر کے دو معزز امراء ابو جعفر اور علی ناصری کو گرفتار کر لیا تھا۔ اسی گرفتاری کے سلسلے میں یوسف صلاح الدین ایوبی کو مصر کی وزارت عظمیٰ کے منصب سے معزول ہونا پڑا تھا۔ امیر عزل الدین اپنی اس غلطی پر دل ہی دل میں پشیمان ہو رہا تھا کہ یوسف صلاح الدین کی آواز ابھری، خلیفہ محترم، میرا جرم؟ تم مجھ سے اپنا جرم پوچھتے ہو؟ خلیفہ عاضد کا لہجہ کچھ غضبناک ہو گیا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر تمہاری بے شمار غلطیاں معاف کر دی تھیں کہ جوش جوانی میں انسان سے کوتاہیاں سرزد ہو ہی جاتی ہیں، مگر یہ میری غلطی تھی کہ میں نے تمہاری طرف سے چشم پوشی کی۔
جس کے نتیجے میں آج تم نے وہ گل کھلا دیا کہ میں اپنی سلطنت میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ابو جعفر اور علی ناصری صرف امراء ہی نہیں، میرے ذاتی دوست بھی ہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم ان دونوں معززین شہر کے ساتھ ایسا ذلت آمیز سلوک کرو گے۔ خلیفہ محترم، نہ وہ آپ کے دوست ہیں اور نہ مملکت کے۔ یوسف صلاح الدین کا لہجہ مؤدبانہ تھا، مگر اس سے بے خوفی نمایاں تھی۔ میں نے آپ کے 2 دشمنوں کو گرفتار کیا ہے۔ اگر ابو جعفر اور علی ناصری کو بروقت گرفتار نہ کیا جاتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جو لوگ مجھے قتل کرانے آئے تھے وہ اپنا رخ قصر خلافت کی طرف بھی موڑ سکتے تھے۔ خلیفہ عاضد اقتدار کے نشے میں یوسف صلاح الدین کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم جب یہاں آئے تھے تو ایک معمولی سپاہی تھے، مگر میں نے تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا۔ پھر تم اپنی حیثیت بھول گئے۔ غلام تھے اس لیے آقاؤں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے یوسف صلاح الدین ایوبی کے جوان خون میں آگ سی لگ گئی، مگر اس نے فہم و فراست اور ضبط و تحمل کے پانی سے اس آگ کو بجھا دیا۔ خلیفہ محترم، میں غلام ہی صحیح، مگر آپ کی مملکت کے لیے میرے چچا اسد الدین شیر کو اور خود میری بہت سی خدمات ہیں جنہیں آپ جوش جذبات میں نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم نے تجھے اور تیرے چچا کو ان خدمات کا اتنا صلہ دے دیا کہ تم دونوں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خلیفہ عاضد مسلسل صلاح الدین ایوبی کی تحقیر کر رہا تھا، مگر ہماری کریمانہ نوازشات کا صلہ جو تو نے دیا ہے اسے ہم زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتے۔ یوسف صلاح الدین نے اس مسئلہ کو سلجھانے کے لیے مزید وضاحتیں پیش کرنی چاہیں، لیکن خلیفہ عاضد نے اسے اس طرح جھڑک دیا جیسے وہ مصر کا وزیر اعظم نہ ہو، اس کا زرخدید غلام ہو۔ بس ہمارا آخری کرم یہ ہے کہ ہم تجھے مصر سے زندہ و سلامت جانے کی اجازت دے رہے ہیں، ورنہ تیرے اس جرم کی سزا کچھ اور ہی تھی۔ اگر خلیفہ عاضد کے اختیار میں ہوتا تو وہ یوسف صلاح الدین کو بے دریغ قتل کرا دیتا، لیکن وہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی فوجی طاقت سے خوف زدہ رہتا تھا۔ اگر صلاح الدین کو کچھ ہو گیا تو پورا مصر زنگی فوج کی یلغار کا ہدف بن جائے گا۔ اب یوسف صلاح الدین ایوبی کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ خلیفہ محترم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، مصر کو میری ضرورت ہے۔ جب تک مجھے میرا مقصد خاص حاصل نہیں ہو جاتا میں یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر یوسف صلاح الدین ایوبی خلیفہ عاضد کے کمرے سے نکل گیا۔ امیر عزل الدین بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ خلیفہ عاضد کے لیے یوسف صلاح الدین کا جواب اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ سکتے میں آ گیا۔ پھر جب اس کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو وہ شدید غضب سے کانپنے لگا۔ آخر ایک غلام کس بنیاد پر اپنے آقا کی نافرمانی کر رہا ہے؟ خلیفہ عاضد نے خود سے سوال کیا۔ پھر اس نے اپنے محافظ دستے کے فوجیوں کو طلب کرتے ہوئے حکم دیا، یوسف کو اسی وقت گرفتار کر کے ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ خلیفۃ المسلمین، ہم سب آپ کے حکم کی تعمیل سے قاصر ہیں، بیک زبان کئی سپاہیوں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارا کوئی اور آقا ہے جس کے فرمان پر تم عمل کر رہے ہو؟ خلیفہ عاضد نے شدید تیش کے عالم میں اپنے ہی محافظ سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارا آقا تو صرف اللہ ہے۔ ایک سپاہی نے اثر انگیز لہجے میں کہا، آپ صرف ہمارے حکمران ہیں، مگر ہماری شمشیریں یوسف کے حکم کے تابع ہیں۔ ایک لمحے میں خلیفہ عاضد پر ساری صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی تمام محافظوں کو اپنے کمرے سے چلے جانے کا حکم دیا۔ پھر جب آخری سپاہی بھی خلیفہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پھر ایک جام لبریز کیا اور اسے حلق سے نیچے اتار لیا۔ خلیفہ عاضد کے نزدیک اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ کچھ دیر بعد شراب نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، یہاں تک کہ اعصاب کا تناؤ کم ہونے لگا۔ اب خلیفہ عاضد کسی قدر سکون سے صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ ذاتی محافظوں کے انکار نے ثابت کر دیا تھا کہ یوسف صلاح الدین نے اس کے گرد اپنے فرما بردار سپاہیوں کا حصار کھینچ دیا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت تھی کہ خلیفہ عاضد کے محافظ سپاہیوں میں شاور کے جاسوس موجود تھے جنہیں یوسف صلاح الدین نے بڑی ذہانت کے ساتھ محل سے باہر نکال پھینکا تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں خلیفہ عاضد محافظوں کی تبدیلی کو بھی صلاح الدین ایوبی کی ایک شاطرانہ چال سمجھ رہا تھا۔ پھر یکایک خلیفہ عاضد کے کانوں میں یوسف صلاح الدین کے وہ الفاظ گونجنے لگے جو اس کے کمرے سے نکلنے کے وقت یوسف صلاح الدین نے کہے تھے، جب تک مجھے میرا مقصد خاص حاصل نہیں ہو جاتا میں یہ سرزمین مصر نہیں چھوڑ سکتا۔ ان الفاظ کی گونج نے ایک بار پھر خلیفہ عاضد کے غصے کی آگ کو بھڑکا دیا۔ اس غلام کا مقصد خاص اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی سلطنت پر قبضہ کر لے؟ خلیفہ عاضد نے خود کلامی کے انداز میں کہا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ یوسف صلاح الدین کے 2000 سپاہی پوری مصری فوج کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟
اس خیال کے آتے ہی خلیفہ عاضد نے ایک اور منصوبہ تراش لیا۔ پہلے اپنے 2000 محافظوں کو قتل کرا دیا جائے، پھر یوسف صلاح الدین کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا جائے۔ اس خیال کے آتے ہی خلیفہ عاضد کا بے قرار دل ٹھہر سا گیا۔ پھر خلیفہ عاضد نے مصری افواج کے سالار اعلیٰ عبداللہ قرشی کو خلوت میں طلب کر کے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ مصری افواج سو رہی ہے۔ عبداللہ قرشی نے حیرت سے خلیفہ عاضد کی طرف دیکھا اور سپاہیانہ لہجے میں کہا، آج سے زیادہ ہماری افواج کبھی ہوشیار نہیں رہی، ہر سپاہی جاگ رہا ہے اور ہر مورچہ مضبوط ہے۔ یہ کیسی بیداری ہے اور کیسی مضبوطی ہے کہ مصر کے دو معزز ترین امراء ابو جعفر اور علی ناصری کو میری اجازت کے بغیر زندان کے حوالے کر دیا ہے۔ خلیفہ عاضد نے اپنے سپہ سالار کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ان دونوں کا جرم ثابت ہو چکا ہے، وہ ملک و ملت کے دشمن ہیں۔ عبداللہ قرشی نے نہایت بے باکانہ لہجے میں کہا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ کو اطلاع دیتے، پھر بحث و مباحثہ کرتے، اس کے بعد ابو جعفر اور علی ناصری کو گرفتار کرنے کی اجازت دیتے۔ عبداللہ قرشی کا جواب سن کر خلیفہ عاضد کے دل و دماغ جل اٹھے اور وہ چیخ کر بولا، کیا تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو؟ خلیفہ محترم، یہ ہماری مجبوری ہے۔ عبداللہ قرشی کا لہجہ نرم تھا۔ کون تمہیں مجبور کر رہا ہے؟ خلیفہ عاضد اور زور سے چیخا، کیا تمہیں ایسا کرنے کے لیے یوسف مجبور کر رہا ہے؟ وہ ملک و ملت کا وفادار ہے۔ عبداللہ قرشی نے مبہم جواب دیا۔ وہ کھل کر بات کرنا نہیں چاہتا تھا کہ سیاسی صورتحال کا یہی تقاضا تھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں یوسف کو برطرف کر چکا ہوں۔ خلیفہ عاضد نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اسے فوری طور پر مصر کی حدود سے نکال دو اور وہ سرکشی کرے تو اسے زندان کے حوالے کر دو۔ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ مجبوراً سالار عبداللہ کو بھی واضح الفاظ میں جواب دینا پڑا، خلیفہ محترم، آپ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی جا سکتی۔ میری درخواست ہے کہ آئندہ بھی ایسے حکم جاری کرنے سے گریز کریں، ورنہ یہ صورتحال آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر سالار عبداللہ قرشی خلیفہ مصر کے خصوصی کمرے سے نکل گیا۔ خلیفہ عاضد چند لمحوں تک تو سکتے کی حالت میں رہا، پھر پوری طاقت سے چیخا، کیا تم نمک حرام لوگ مجھے قتل کر ڈالو گے؟ اس چیخ کا خلیفہ عاضد کے دل پر بہت برا اثر پڑا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ مصر کے تمام شاہی طبیب خلیفہ عاضد کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ہر زاویے سے تشخیص کی گئی۔ پھر تمام طبیبوں نے مصر کے حکمراں کو ایک ہی مشورہ دیتے ہوئے کہا، آپ خود کو تمام فکروں سے دور رکھیں، ورنہ کسی بھی وقت دل و دماغ پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ طبیبوں کے جانے کے بعد خلیفہ عاضد نے خود کلامی کے انداز میں کہا، کسی کو کیا بتاؤں کہ مجھے کیا فکر ہے؟ زندہ ہوں مگر مجھ سے زندگی چھینی جا چکی ہے۔ میں دنیا کی نظروں میں مطلق العنان حکمران ہوں مگر میرا ہر حکم بے اثر ہے۔ خلیفہ عاضد کے لہجے میں اس قدر مایوسی جھلک رہی تھی کہ وہ آخر اپنی ہی بے بسی پر رونے لگا۔ مصر کے سپہ سالار عبداللہ قرشی نے خلیفہ عاضد سے ہونے والی گفتگو بے کم و کاست یوسف صلاح الدین کو منتقل کر دی۔ اس خصوصی نشست میں امیر عزل الدین بھی شریک تھا۔ پھر طویل غور و فکر اور بحث و مباحثے کے بعد یوسف صلاح الدین نے اپنے دونوں معتمد ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واقعتاً ہم لوگ بہت مجبور ہیں۔ اگر خلیفہ کو مکمل آزادی دی جاتی ہے تو ابو جعفر اور علی ناصری جیسے گمراہ انسان دوبارہ طاقت میں آ جائیں گے اور مخلوق خدا اسی طرح اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی، یا پھر اہل ایمان پر اس قدر تشدد کیا جائے گا کہ وہ مجبور ہو کر خلیفہ اور اس کے ہم نواؤں کے نظریات قبول کر لیں گے۔ ہمارے جیتے جی یہ ممکن نہیں۔ سالار عبداللہ نے پرجوش لہجے میں کہا، ہم ہر حال میں مزاحمت کریں گے، یا تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں گے یا خود ہی پیوندے خاک ہو جائیں گے۔ سالار عبداللہ کے ان جذبات پر یوسف صلاح الدین نے اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر تینوں نے مل کر قسم کھائی کہ حق کے راستے میں ہر مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد یوسف صلاح الدین، سالار عبداللہ قرشی اور امیر عزل الدین خلیفہ عاضد کی عیادت کو حاضر ہوئے۔ یوسف صلاح الدین نے پرزور الفاظ میں یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، آپ کو ہم لوگوں کی طرف سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کی عزت کو کسی قسم کا خطرہ ہے اور نہ آپ کی جان کو۔ بس ہمیں خاموشی سے ان فتنہ گروں کے خلاف کارروائیاں کرنے دیں جن سے ملک و ملت دونوں کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ خلیفہ عاضد نے تینوں کا رسمی شکریہ ادا کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس کا دل ان کی طرف سے صاف ہے، مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ خلیفہ عاضد نے جبراً اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی تھی مگر اس کے دل میں نفرت کا آتش فشاں دک رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کا شاطر ذہن ان تینوں کے خلاف کوئی نیا منصوبہ بنا رہا تھا۔